بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے 2 خوفناک واقعات لے کر آئی ہوں، 2 خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے، اور میرے چینل کی ویڈیوز پر آپ لوگ اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں۔ میں ان کو اپنی چینل کی ویڈیو کے لاسٹ میں ضرور آن ایئر کیا کروں گی، آپ کے نام کو بھی، آپ کے کمنٹس کو بھی جو آپ مجھے بھیجیں گے، تو اچھے اچھے کمنٹس کریں میری ویڈیو پر۔ اور بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ جو پہلی خوفناک کہانی ہے، جن کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے، ان کا نام راحیل ہے، اور راحیل شیئر کر رہے ہیں، اور راحیل بتاتے ہیں کہ میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں، اور ایسے ہوا ایک دفعہ سردیوں کے دن تھے، کافی زیادہ سردیاں تھیں، نومبر اور دسمبر کا مہینہ تھا، اور ہمارے محلے میں پہلے کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا جس سے سب لوگ خوفزدہ ہو جائیں، لیکن اس رات کچھ ایسا ہوا کہ میں کام سے واپس آیا اپنے گھر پہ، اور جب میں گھر واپس آیا تو میرے گھر والے جو تھے وہ میرے آنے تک دروازے کو لاک نہیں لگایا کرتے تھے، وہ کھلا ہی رکھتے تھے کہ میں اندر آ کے خود ہی لاک وغیرہ لگا لوں گا دروازے کو اچھی طرح۔ تو میں جب اندر آیا اپنے گھر کے، کیونکہ سردیاں تھیں، سارے اپنے اپنے کمروں میں تھے، تو میں اندر دروازے کے اندر میں داخل ہوا، اور جیسے ہی میں داخل ہوا، میں اپنے گھر کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کیسے بنا ہوا ہے میرا گھر۔ جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں، بہت بڑا صحن ہے، اور صحن میں سے ہی بہت لمبی اور چوڑی سیڑھیاں جاتی ہیں چھت کی طرف، اور اس کے بالکل مطلب جو بڑا سا صحن ہے اس کے لاسٹ میں جا کے ہمارے رومز ہوتے ہیں، اور رومز کے ساتھ ہی وہ جو سیڑھیاں ہیں باہر صحن سے ہی وہ سیڑھیوں پر جاتی ہیں۔ تو جیسے ہی میں اندر آیا اور میں نے دروازے کو لاک لگایا اچھی طرح، میں جب مڑا ہوں پیچھے تو میں نے دیکھا کہ ہماری سیڑھیوں میں کوئی کھڑا ہوا تھا، مطلب ہماری جو سیڑھیاں آدھی تھیں، جہاں پہ تھوڑا اندھیرا تھا، جہاں تک روشنی آ رہی تھی وہاں تک نہیں کھڑا تھا، وہ اوپر کی طرف کھڑا ہوا تھا جہاں پہ اندھیرا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کو غور سے دیکھا، پہلے مجھے لگا میرا کوئی فیملی ممبر ہے، میرا کوئی گھر کا فرد ہے، تو جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا کہ کون ہے وہاں پہ اوپر، اتنی ٹھنڈ میں کیا کر رہے ہو؟ تو جیسے ہی میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا، میں نے سیڑھیوں کے قریب ہو کے دیکھا تو وہ میرے گھر کا کوئی فیملی ممبر نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی عورت تھی، اور وہ مجھ سے میری طرف کمر کر کے کھڑی ہوئی تھی، اور اس نے لباس بھی پہنا ہوا تھا کوئی ریڈ کلر کا، اس نے فل جیسے میکسی ہوتی ہے ایسے پہنا ہوا تھا، اور وہ جو لڑکی تھی وہ میری طرف کمر کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی میں نے دیکھا کہ یہ ہمارے گھر کا کوئی فرد نہیں لگ رہا، تو میں نے اسے آواز دی زور سے کہ تم کون ہو ہمارے گھر میں، تم کیا کر رہی ہو؟ اور میں نے جلدی سے اپنے گھر والوں کو بلایا آواز دے کے کہ شاید ان کو پتہ نہیں چلا اور یہ پتہ نہیں کون ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ جیسے ہی اس نے میری آواز سنی، اور جیسے ہی اس نے سنا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو بلایا ہے، اور جیسے ہی میرے گھر والے اپنے اپنے کمروں سے باہر آئے، جو وہ لڑکی تھی وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیوں پر اوپر چلی گئی چھت پہ۔ اب وہ جب چھت پہ گئی تو میں اور زیادہ میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ ہے کون، یہ کر کیا رہی ہے۔ میرے گھر والے آئے وہاں پر، اور میرے جو گھر والے تھے وہ کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میرے جو گھر والے تھے وہ پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ جلدی چلو میرے ساتھ اوپر، اور ہمارے گھر میں نا کوئی مطلب آ گیا ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کون ہے، اور تم لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ایسے تم نے دروازہ جو کھلا رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کون ہے وہ لڑکی ہمارے گھر میں آ گئی ہے، اور اب وہ جو اوپر نا بھاگ کے چھت پہ سے بھاگ کر اوپر چلی گئی ہے۔ تو میرے جو بھائی تھے، میرے ابو تھے، وہ میرے ساتھ گئے، اور انہوں نے جب ہم لوگوں نے اوپر چھت پہ جا کے دیکھا تو ہم لوگ سیڑھیوں کے لاسٹ میں تھے، ہم نے دیکھا جو وہ عورت تھی جس کو میں نے دیکھا تھا سیڑھیوں میں، وہ ہمارے جو باؤنڈریز بنی ہوئی ہوتی ہیں، چھتوں کی پردے بنے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ اس دیوار پہ جا کے وہ کھڑی ہوئی تھی، بالکل جیسے ہم لوگ نارمل زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ نیچے کافی زیادہ فاصلہ تھا، ہماری چھت بہت زیادہ اونچی تھی گلی سے، لیکن اس کو بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اور
وہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی نے ایک بہت زیادہ اونچی چھلانگ لگائی اور وہ دوسرے گھر کی چھت پہ پہنچ گئی۔ ہم نے یہ منظر جب ہم نے دیکھا، ہم نے چیخیں مار دیں، اور جو دوسرے لوگ بھی گلیوں میں تھے، ادھر ادھر، کوئی چھت پہ تھا، کوئی گلی میں تھا، انہوں نے بھی جب دیکھا تو وہ جو عورت تھی وہ جمپ کرتی ہوئی ایک چھت پہ سے دوسری چھت پہ اس طرح جا رہی تھی جیسے اس کے لیے کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے وہ بالکل بھی، اور جیسے نارمل ہم لوگ بس جا رہے ہوتے ہیں، گزر رہے ہوتے ہیں کسی جگہ سے، وہ اس طرح جمپ کر رہی تھی ایک چھت پہ سے دوسری پہ، اور ایسے جمپ کرتے کرتے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے یہ منظر دیکھا، ہم لوگ تو بھاگتے ہوئے نیچے آ گئے، اور ہم لوگوں نے سب گھر والوں کو بولا کہ اندر چلو، جلدی کرو، اور ہم لوگوں نے اپنے سب گھر والوں کو ہم لوگ روم میں لے کے آئے، ہم نے ان کو بتایا کہ ہم نے ابھی کیا دیکھا، اور ہم نے ان کو سختی سے منع کیا کہ کسی نے بھی رات کے وقت صبح ہونے سے پہلے کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ ہم نے جو منظر دیکھا تھا اس کو دیکھ کے ہم لوگ جو تھے بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے، اور ہم نے کہا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کون ہے، اور وہ تو میرے گھر کے بالکل اندر آ چکی تھی۔ تو اس رات ہم لوگوں نے بہت ڈر ڈر کے گزاری، ہمارے ساری رات ہم سب محلے والوں کی چھتوں پہ سے ایسے آوازیں آتی رہیں جیسے کوئی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ادھر سے ادھر کوئی چیز پھینک رہا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اور جیسے ہی صبح ہوئی، وہ جو آوازیں تھیں وہ ساری آنا بند ہو گئیں، بالکل ایسے جیسے سارا کچھ تھم گیا ہے۔ جب صبح ہوئی ہم لوگ سارے محلے والے باہر نکلے، کیونکہ سب نے اس چیز کو دیکھا تھا اور سب نے وہ آوازیں سنی تھی اپنی چھتوں پہ سے۔ تو جب سب لوگ آئے، ہم لوگ اکٹھے ہوئے، ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ کیا چیز تھی، یہ کون تھی جو اس طرح سے کر رہی تھی ہمیں، کون سی ایسی مخلوق ہے جس نے ہمیں اس طرح تنگ کیا رات کو۔ تو ہمارے محلے کے ایک بزرگ بابا جی تھے، وہ ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے، تو انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ وہ جو وہ لڑکی تھی جس کو تم لوگوں نے دیکھا رات کو، میں نے بھی دیکھا اسے، وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ کوئی مخلوق تھی، کوئی جنات کی قسم تھی، جو یہاں سے شاید گزر رہی ہو، اور اس نے سوچا ہو کہ تنگ کرے وہ تم لوگوں کو، ہم سب کو، کیونکہ کچھ جنات کی اقسام ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، اگر کہیں سے گزر رہے ہوں تب بھی وہ تنگ کرتی ہیں، گزرتے ہوئے بھی۔ تو ہم نے جب یہ بات سنی، کیونکہ بزرگ لوگوں کو بہت زیادہ نالج ہوتی ہے ان چیزوں کی، تو ہم نے ان کی بات کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کیا، ہم نے ان کی بات کو نہیں جھٹلایا، ہم نے کہا نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ کوئی اور مخلوق تھی، اور وہ ہمیں تنگ کرنے کے ارادے سے ہی آئی تھی، اور میں نے سب کو یہ بتایا کہ میں نے اپنے گھر کے اندر دیکھا اسے، بالکل میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی وہ، لیکن میں نے اس کا فیس نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد صرف اسی رات کو ہمیں وہ آوازیں آئیں، وہ عورت نظر آئی، اس کے بعد وہ عورت ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آئی، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں، ہماری چھت پر کہیں نظر نہیں آئی، اور نہ ہی ہمارے دوبارہ ایسے کوئی آوازیں آئیں چھت پہ سے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی پھر فیل ہونا شروع ہو گیا کہ وہ شاید گزر رہی ہو مخلوق یہاں سے، اور اس نے دیکھا ہو، تو بھئی لوگ جو باہر محلے میں پھر رہے ہیں تو شاید اس نے تنگ کرنے کے ارادے سے، ڈرانے کے ارادے سے وہ میرے گھر میں آئی ہو، اور اس طرح چھتوں پر جیسے وہ جمپ کر رہی تھی، اس کا ارادہ ہمیں تنگ کرنے کا تھا، ڈرانے کا تھا۔ تو یہی سوچ کر بس میں بیٹھ گیا، اور میں نے کہا چلو اب صحیح ہے کہ اب ہمارے محلے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد ہم نے کبھی بھی اس مخلوق کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ اور یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کو شیئر کی، اور لسنرز آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور آپ لوگ میرے چینل پر اچھے کمنٹس دیں، میری ویڈیوز پر اچھے کمنٹس کیا کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے کمنٹ اپنی ویڈیو کے لاسٹ میں ضرور آن ایئر کروں، آپ کے نیمز، آپ کے کمنٹس میں ضرور آن ایئر کیا کروں گی اپنی ویڈیو کے لاسٹ میں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔